الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. الحمدللہ ہم نے اقامت کی بارے میں بیان سنا لاسٹ تھرسڈے، اور آج انشاءاللہ تعالی نماز کی چوتھی شرط کا بیان ہے. الحمدللہ یہ ہم روانی سے جا رہے ہیں. اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ پورا نماز کا سلسلہ جو ہے کمپلیٹ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو مکمل کریں گے. نماز استقبال قبلہ کا بیان. نماز کی چوتھی شرط جو ہے استقبال قبلہ ہے، یعنی کعبے کی طرف، کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا. مسئلہ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اسی کے لیے سجدہ کیا جائے، نہ کہ کعبے کو. اگر معاذ اللہ کسی نے کعبے کے لیے سجدہ کیا تو حرام گناہ کبیرہ کیا، اور اگر کعبے کی عبادت کی نیت کی جب تو کھلا کافر ہو گیا. اس لیے خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کفر ہے. در المختار و افادات رضویہ کتاب کا نام. کن صورتوں میں نماز غیر قبلے کی طرف ہو سکتی ہے؟ مسئلہ جو شخص قبلے کی طرف منہ کرنے سے مجبور ہو تو وہ جس رخ چاہے نماز پڑھ لے، بعد میں نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں. مجبوری ہو کسی کی بہت زیادہ شرعی طور پہ. مسئلہ بیمار میں اتنی طاقت نہیں کہ منہ کعبے کی طرف کر سکے، کعبہ شریف کی طرف، وہاں کوئی ایسا نہیں جو اس کا منہ کعبے کی طرف کرا دے، تو اس رخ میں نماز جہاں بھی ہوگی وہ اس کی ہو جائے گی. مسئلہ کسی کے پاس اپنا یا امانت کا مال ہے اور جانتا ہے کہ قبلہ رو ہونے کی صورت میں چوری ہو جائے گا، تو جس طرف چاہے پڑھ لے. شریر جانور پر سوار ہے کہ اترنے نہیں دیتا، یا اتر تو جائے گا مگر بے مددگاروں کے سوار نہ ہونے دے گا دوبارہ، اور وہ بوڑھا بھی ہو تو پھر خود سوار نہ ہو سکے گا، اور کوئی ایسا نہیں جو اسے سوار کرا دے، تو جس رخ بھی چاہے وہ نماز پڑھے ہو جائے گی. اگر سواری روکنے پر قادر ہے تو روک کر پڑھے، ممکن ہو تو قبلے کو منہ کر کے پڑھے، ورنہ جیسا بھی ہو سکے پڑھ لے. اگر سواری روکنے میں قافلہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، تو سواری ٹھہرانا بھی ضروری نہیں، چلتے چلتے ہی پڑھ لے. رد المختار. مسئلہ چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو تحریمہ کے وقت قبلے کو منہ کر لے، جیسے جیسے کشتی گھومتی جائے ویسا ویسا رخ بھی چینج کرتا رہے، اس کی نماز ہو جائے گی. غنیمت الطالبین. اگر قبلہ نہ معلوم ہو تو کیا کرے؟ مسئلہ اگر قبلہ نہ معلوم ہو اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو تو سوچے، جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے اسی طرف نماز پڑھے، اور اسی کے حق میں وہی قبلہ ہے. مسئلہ تحری، یعنی سوچ کے، تھنک، دماغ سے سوچا اس نے یا دل سے سوچا، تحری کر کے یعنی سوچ کر نماز پڑھی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نہیں پڑھی، تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی. مسئلہ تحری یعنی سوچ کر نماز پڑھ رہا ہے، اور درمیان میں اگر سجدہ یا کسی بات غلطی سے معلوم ہو گئی، سہو کے اندر کوئی معلوم ہوئی کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، تو فرض ہے کہ فوراً گھوم جائے، اور پہلی جتنی پڑھ چکا اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. اسی طرح اگر 4 رکعتیں پڑھی جائز ہیں، اگر فوراً نہ گھوما، مثال کے طور پر اچانک اس کو خیال تو آ گیا، اب وہ گھوما نہیں، اور 3 سبحان اللہ تک نہیں گھوما، تو اس کو نماز دہرانی پڑے گی، اس کی نماز نہیں ہوئی. در المختار اور رد المختار.
مسئلہ نمازی نے قبلے سے بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز جاتی رہی. اگر بلا قصد جان کر کے پھر گیا اور 3 تسبیح میں واپس نہیں آیا تو نماز نہیں ہوگی. وقفہ نہ دیا، مثال کے طور پہ نمازی نے قبلے سے بلا عذر قصدن سینہ پھیر لیا اور اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف آ گیا لیکن نماز جاتی رہی. اور اگر بلا قصد پھر گیا، بھول سے انسان کبھی گھوم جاتا ہے، تو 3 تسبیح کا وقفہ نہ ہوا، واپس آ گیا تو نماز ہو جائے گی. اس سے زیادہ ہوا تو نماز فاسد ہے. مسئلہ اگر صرف منہ قبلے سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف کر لے، نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر پھرنا مکروہ ہے. اب نماز کی 5ویں شرط نیت ہے. نیت سے مراد دل کا پکا ارادہ، محض تصور و خیال کافی نہیں جب تک ارادہ نہ ہو. مسئلہ اگر زبان سے بھی کہہ لے تو اچھا ہے. مثلا یوں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت فرض فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت ہے پروپر. مسئلہ مقتدی کو اقتدا کی نیت بھی ضروری ہے. امام نے امام ہونے کی نیت نہ کی اور جب بھی مقتدیوں کی نماز اس کے پیچھے صحیح ہے لیکن ثواب جماعت کا نہیں پائے گا. مسئلہ نماز جنازہ کی نیت یہ ہے کہ نیت کی میں نے نماز کی اللہ کے لیے اور دعا کی اس میت کے لیے، اللہ اکبر. آخری 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ. یہ 6 شرائط کا یہ آخری بیان ہے مختصر کہ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں. نماز کی 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ ہے، یعنی نیت کے وقت، اسٹارٹنگ آف دا نماز، نیت کے وقت جو اللہ اکبر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس تکبیر تحریمہ کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی. یہ فرض ہے، بغیر اس کے نماز شروع نہیں ہوگی. فقہا فرماتے ہیں اتنا اللہ اکبر کہنا کہ اس کے کان سنیں لازمی ہے، باقیوں میں تو سجدہ سو کر سکتا ہے، اس میں نہیں کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی. گونگا رہا، اپنے آپ ہی بس ایسے کر دیا، نہیں، اتنا تو کہے کہ اس کے کان سنیں. مسئلہ مقتدی نے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو جماعت میں وہ شامل نہ ہوا. اب جب کہ نماز کے 6 شرائط، یعنی ہم نے آج ابھی تک 3-4 ہفتوں میں بیان کیا، طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت اور تکبیر تحریمہ کے مسائل بیان ہو چکے. تو اب انشاءاللہ تعالی آئندہ ویک نماز پڑھنے کا طریقہ بیان ہوگا. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.